اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ مومنین ایک سلسلہ شروع تھا، خود شیعہ کے ہاں جو بہت سارے ایسے فرقے ہیں جو کہ باطل ہیں، جن کا شیعہ اثنا عشری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ انہیں شیعہ سمجھتے ہیں، وہ حالانکہ وہ شیعہ اثنا عشری، شیعہ امامیہ جو ہیں، ان کے ساتھ ان کا تعلق بالکل بھی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک ہیں آغا خانی اور بوہری۔ یہ جو بوہرے ہیں اور آغا خانی ہیں، اگرچہ دونوں شش امامی ہیں، اسماعیلی بھی جنہیں کہا جاتا ہے۔ وہ آغا خانی کے نام سے یہ مشہور ہیں، بوہری بھی انہی کا ہی ایک جو ہے وہ سلسلہ ہے۔ اس کے بارے میں آج ان کی ذرا تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ان کے عقائد جو ہیں اور شیعہ اثنا عشری کے عقائد۔ اسی طرح جو ہے وہ یائلی مدد والا سلسلہ جو ہے وہ جو کہا جاتا ہے کہ آغا خانیوں کا یہ ہے، اس کے اوپر بھی آپ کی خدمت میں جو ہے وہ میں نقل کرتا ہوں۔ اگرچہ بوہری اور آغا خانی ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے یہ بات کرتے ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، کیا بوہری اور آغا خانی مسلمان بھی ہیں یا مسلمان نہیں ہیں؟ جب دونوں ہی شیش امامی ہیں تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے، یہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ بوہری اور آغا خانی میں فرق جاننے سے پہلے ان کی مختصراً جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ در حقیقت دونوں کی اصل جو ہے وہ ایک ہے، اور دونوں عقیدے کے لحاظ سے شش امامی ہیں۔ پھر فرق کیا ہے اس بارے میں جاننے کے لیے تاریخ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا پڑے گا۔ بوہری اور آغا خانیوں میں جو فرق ہے، ان کی تاریخ کیا ہے اور کیا یہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کے متعلق یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو ہیں وہ کئی جو ہے وہ بیٹے تھے، جن میں سے سب سے بڑے حضرت اسماعیل تھے۔ امام صادق آل محمد کے زمانے میں ہی کچھ لوگوں نے تصور کرنا شروع کر دیا تھا کہ امام صادق علیہ السلام کے بعد اسماعیل ہی امام ہوں گے۔ یہ خود امام کے اپنے زمانے میں ہی ایسا ہوا، اور یہ مشہور جو ہے وہ جب جناب اسماعیل فوت ہو گئے اور پھر ان کے کفن پہ لکھا گیا، اور آج بھی جو رسم ہے شیعوں کے ہاں کفن کے اوپر لکھنا، یہ امام صادق علیہ السلام کی سنت ہے، اور جناب اسماعیل کے کفن پہ خود بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ خود امام علیہ السلام نے لکھی بھی تھیں۔ اچھا جی، بعض لوگوں نے اس عقیدے کو جانتے تھے اور اسماعیل کو ہی وہ امام سمجھتے تھے، چنانچہ امام علیہ السلام نے اسماعیل کی وفات کے بعد ان کا جنازہ لوگوں کو دکھایا باقاعدہ سے، اور لوگوں کی معیت میں ہی ان کی تجہیز و تکفین کی، تاکہ کوئی اسماعیل کی وفات سے انکار جو ہے وہ نہ کر سکے۔ جب امام صادق آل محمد کی شہادت ہوئی تو ان کی وصیت کے مطابق اکثر شیعوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امام مان لیا، لیکن ایک جماعت نے کہا کہ اسماعیل جو ہیں، جناب اسماعیل وہ بڑے بیٹے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ بڑے بیٹے ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ان لوگوں نے امام مان لیا، لہٰذا اس گروہ نے ان کے بیٹے کو امام مان لیا۔ اسی وجہ سے یہ لوگ اسماعیلی کہلاتے ہیں، چونکہ جناب اسماعیل کو یہ امام مانتے ہیں امام صادق آل محمد کے بعد۔ کچھ لوگوں نے امام صادق آل محمد کے ایک اور بیٹے عبداللہ افتاح، یہ بھی امام کے بیٹے ہیں، ان کو امام مانا، اور یہ لوگ فتحی کہلانے لگے۔ جن لوگوں نے امام صادق آل محمد کی شہادت کے بعد امامت کو حضرت اسماعیل کی نسل میں مان لیا، آگے چل کے ایک وقت آیا کہ جب ان اسماعیل کی اولاد میں سے ایک شخص مہدی، ان کو مصر میں خلافت ملی، جہاں جو ہے وہ اس نے خلافت فاطمیہ کی بنیاد رکھی۔ یہ اسماعیلی جو ہے وہ انہی میں سے یہ ہے، ان کا شیعہ اثنا عشری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ خلافت کی بنیاد انہوں نے جو ہے وہ رکھی خلافت فاطمیہ کی۔ یہ خلفاء بہت شان و شوکت سے وہاں حکمرانی کرتے تھے۔ قاہرہ شہر اور جامعۃ الازہر کی بنیاد بھی انہی اسماعیلی خلفاء نے جو ہے وہ رکھی تھی، اور اس وقت تک یہ باعمل قسم کے شیعہ تھے، لیکن اثنا عشری جو ہے وہ بالکل بھی نہیں تھے۔ ایک نسل میں ان کے ہاں خلافت پر جھگڑا ہوا، مستعلی اور نزار دو بھائی تھے، اور جو ہے وہ یہ دو بھائی تھے، اور مستعلی کو خلافت ملی، لیکن لوگوں میں دو گروہ ہو گئے، ایک نے مستعلی کو امام مان لیا اور ایک گروہ نے نزار کو امام مان لیا۔
مستعلی کے ماننے والوں کو مستعلیہ کہا جاتا ہے، جو آج کل کے بوہرا ہیں۔ بوہری جو ہیں وہ مستعلی ہیں۔ یہ دو بھائیوں کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا ہوا، اور نظار کے ماننے والوں کو نظاریہ کہا جاتا ہے، جو آج کل کے آغا خانی ہیں۔ یہ جو آغا خانی ہیں یہ نظاریہ ہیں، لیکن چونکہ خلافت مستعلی کو ملی تو نظاری فرار ہو کر وہاں سے ایران چلا آیا، اور وہاں قزوین نامی شہر کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، جہاں کئی برس تک جاہ و حشم کے ساتھ انہوں نے حکمرانی کی۔ حسن بن صباح کے دور میں، جس کو جو ہے وہ ترک ڈراموں میں بھی فلمایا گیا ہے، اس کے دور میں ان کو عروج حاصل ہوا، اور ان کی فدائین کی تحریک، اس کے نام سے جو انہوں نے ایک تحریک بنائی، جس طرح آج کل تحریکیں طالبان اور فلاں 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 مختلف جو تحریکیں، اس طرح کی تحریر فدائیان کی تحریک بہت کامیاب ہوئی، اور پوری سرزمین ایران میں اپنی دہشت جو ہے انہوں نے بٹھا دی۔ بعد میں ان کا امام جو ہے وہ حسن علی زکر جو ہے وہ آیا، جس نے ظاہری شریعت جو ہے وہ بالکل آ کر ختم کر دی۔ اس نے آ کر یہ عقیدہ اپنایا کہ ظاہری شریعت کچھ نہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ نظاری جو موجودہ آغا خانی ہیں، یہ آغا خانیوں کا عقیدہ ہے، جو آج کل بہت سارے اپنے آپ کو شیعہ اثنا عشری کہنے والے ہیں، ان کے اوپر بھی یہ جو اثر جو ہے وہ چڑھ گیا ہے۔ انہوں نے اپنے امام کے حکم پر اپنے روزے توڑ دیے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے شراب سے جو ہے وہ افطار کیا، کیونکہ ان کے امام نے یہی حکم دیا تھا کہ ظاہری شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے باطن کی تربیت کرو۔ اور دیکھیں جی، باطن کی تربیت شراب کے ذریعے ہو رہی ہے۔ یہ بھی ایک باطل جو ہے وہ صوفی، اور جن کے اوپر ائمہ طاہرین نے لعنت بھی کی ہے، یہ ان میں سے ایک عقیدہ، یہ بھی انشاءاللہ کسی دن جو ہے وہ آپ کی خدمت میں نقل کریں گے۔ جو ہے وہ بھی شریعت کے جو ہے وہ بالکل قائل نہیں ہے، اور شراب اور ان نشاور چیزوں کو جائز سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ جو ہے وہ جا ملے ہیں۔ اس طرح کی جو ہے وہ بد عقیدتیاں ان کے اندر ہیں۔ اپنے باطن کی تربیت کرو، یہی کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آغا خانیوں کو فرقہ باطنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آغا خانیوں کو فرقہ باطنیہ بھی کہتے ہیں۔ آغا خانی ایک طویل عرصے تک ایران میں مقیم رہے، اور ان کے امام کو آغا خان کا لقب بھی ایران کے قاجاری حکمرانوں نے دیا تھا۔ شاہ ایران نے آغا خان کو کرمان کے قریب محلات نامی جگہ پر ایک وسیع جاگیر بھی عطا کر رکھی تھی، جہاں آغا خان مکمل داخلی خود مختاری کے ساتھ حکومت کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اس امام کو آغا خان محلاتی بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ لیکن انگریزوں کی تحریک پر آغا خان اول نے ایرانی قاجاری سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن جب اس کو شکست ہوئی تو بھاگ کر ہندوستان میں پہلے سندھ اور پھر بمبئی شفٹ ہوا۔ انگریزوں نے ان کو سر کا خطاب دیا اور بہت عزت و تکریم کی۔ ان کی وفات ہندوستان میں ہی ہوئی، اور ان کے بعد امامت ان کے بیٹے کو ملی، جو تحریک پاکستان کے ابتدائی رہنماؤں میں سے رہی ہے۔ صدر الدین آغا خان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کی موجودگی میں ہی انہوں نے اپنے پوتے پرنس کریم کو جانشین بنایا۔ پرنس کریم، جو آج تک وہی اسی کے نام سے ان کے امام جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں۔ اپنے پوتے کو جو ہے وہ جانشین بنایا، جن کی والدہ جو ہے وہ یورپین تھیں، یورپین ان کی والدہ تھیں، اور مغربی بود و باش رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسماعیلیوں کی امامت کا مرکز محلات کرمان سے نکل کر بمبئی ہندوستان آیا، اور وہاں سے اب مغرب جو ہے وہ منتقل ہو گیا۔ دوسری طرف بوہریوں کی خلافت ایک طویل عرصہ تک جو ہے وہ مصر میں رہی، لیکن صلیبی جنگوں کے زمانے میں صلاح الدین ایوبی نے پے در پہ حملوں کے بعد اس اسماعیلی حکومت کو ختم کر دیا۔ جب مصر میں بوہریوں کی امامت ختم ہوئی تو انہوں نے ہندوستان و یمن کو اپنا مرکز بنا لیا۔ البتہ یہ لوگ باعمل مسلمان ہیں اور پابندی سے نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، آغا خانیوں کے برخلاف۔ آغا خانی تو مسلمان ہی نہیں ہیں، وہ بالکل شریعت سے، اسلام سے انکار کرتے ہیں، لہٰذا وہ بالکل مسلمان نہیں ہیں اور اسلام سے خارج ہیں۔ جبکہ یہ بوہری حضرات جو ہیں، یہ اگرچہ شیش امامی ہیں مگر مسلمان ہیں، یہ شریعت کو جو ہے وہ مانتے ہیں، شریعت کا انکار جو ہے وہ نہیں کرتے۔ ان کی امامت کا سلسلہ خلافت فاطمی کے ختم ہوتے ہی ختم ہو چکا ہے۔ البتہ ان کے ہاں دائیوں کا سلسلہ شروع ہے۔ موجودہ برہان الدین ان کے دائی ہیں، جن کا انتقال پچھلے کچھ عرصہ ہوا۔ آگے چل کر بوہریوں کے ہاں بھی جو ہے وہ دو فرقے بن گئے، داؤدی بوہری اور سلیمانی بوہری۔ ان کا اختلاف محض علاقائی تھا۔
داؤدی بوہری کے دائی ہندوستان ہوتے ہیں اور گجرات کے شہر سورت میں ان کا مرکز ہے، جبکہ سلیمانی بوہریوں کے دائی یمن میں ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں بھی موجود ہیں۔ البتہ پاکستان میں بھی سلیمانی بوہریوں کی ایک قلیل تعداد ہے اور داؤدی بوہریوں کے لوگ بہت آرام سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ گلگت بلتستان میں اور کراچی میں بہت سارے ہیں۔ داؤدی بوہریوں کے لوگ آرام سے اس لیے پہچانے جاتے ہیں کیونکہ ان کے مرد مخصوص لباس پہنتے ہیں، ان کی عورتیں ایک مخصوص قسم کا جو ہے وہ حجاب کرتی ہیں، جبکہ سلیمانی بوہری پہچانے نہیں جاتے کیونکہ ان کا کوئی مخصوص لباس نہیں ہے۔ جہاں تک ان کے اسلام کا تعلق ہے تو بوہریوں کے مسلمان ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، جبکہ یہ کسی امام کو جب تک گالی نہ دے۔ کہتے ہیں کہ ایک زمانے تک یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے، جو بقول ان کی امامت کو جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ غصب کر بیٹھے تھے، لیکن یہ روش انہوں نے چھوڑ دی۔ تب آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے دور میں ان کو نجف و کربلا زیارت کی اجازت دے دی گئی تھی۔ وہاں موجود ضریحوں اور حرم کی تعمیر اور چاندی سونے میں بوہریوں نے کافی مدد کی۔ بوہری اب بھی جوگ در جوگ کربلا اور نجف زیارات کے لیے جاتے ہیں اور شیعہ مراکز کے دروازے بوہریوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف آغا خانیوں کا اسلام اس لیے مشکوک ہے کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے کئی چیزوں کے منکر ہیں۔ نماز کے بارے میں تو یقیناً نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ نماز سے انکار نہیں کرتے، لیکن نماز کا طریقہ الگ ہے۔ جو چیز ان کے اسلام کو مشکوک بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حلول کے عقیدے کو مانتے ہیں۔ ان کے مطابق اللہ کا نور جو ہے وہ علی علیہ السلام میں حلول کر گیا، علیہ باللہ ثم علیہ باللہ، اور پھر علی علیہ السلام کا نور ان کے ہر امام میں آتا رہا۔ ان کے حساب سے پرنس کریم آغا خان اس وقت کے نعوذ باللہ من ذالک جو ہیں وہ علی علیہ السلام ہیں، اور جب یہ لوگ یا علی مدد کہتے ہیں تو ان کی مراد ہماری طرح مولا علی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کی مراد پرنس آغا خان ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس وجہ یہ سمجھیے اسی کے دیکھا دیکھی جو ہے وہ ہمارے شیعوں نے بھی سلام کی جگہ یا علی مدد کہنا شروع کر دیا۔ اگرچہ یا علی مدد کہنے میں کوئی حرج نہیں، وہ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے وہ غلط ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سلام نہ کرنا یہ تو بالکل غلط ہے۔ سلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، شریعت محمدی میں ہے، مسلمان جب ملتے ہیں اس کو رائج کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے، رائج کریں، سلام لینا دینا۔ سلام کا اصل مقصد بھی یہ ہے، جیسا کہ جمعہ کے خطبے میں بھی میں نے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی تھی کہ سلام کا مطلب یہ جو ایک ظاہری لیا جاتا ہے آپ پر سلامتی، اور وہ آگے سے کہتا ہے آپ پر سلامتی ہو، یہ تو ایک دعا تو ہے، مگر اصل جو مقصد ہے سلام کا وہ یہ ہے کہ میری طرف سے تم امان میں ہو، سلامتی میں ہو، یعنی میری طرف سے تمہارے اوپر کوئی ظلم، کوئی ستم، میرے ہاتھ سے، میری آنکھ سے، میرے جو ہے وہ زبان سے تم محفوظ ہو۔ اصل سلام یہ ہے، یہ سلام لینے کا مطلب اصل میں یہی ہوتا ہے کہ میری وجہ سے تمہیں، جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ مسلمان اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی مسلمان کیا ہوں، محفوظ ہو، اور مومن اسے کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے باقیوں کے مال و جان جو ہے وہ کیا ہو، محفوظ ہو۔ تو یہ جو ہے وہ ایک خرابی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ آغا خانیوں کے ہاں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ وہ معاد جسمانی کے بھی منکر ہے، یعنی ان کے نزدیک میدان حشر، پل صراط، جنت و جہنم کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کنایا ہے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ ہم جس جسم کے ساتھ حشر کے دن، اس جسم کے ساتھ حشر کے دن نہیں اٹھائے جائیں گے۔ معاد جسمانی ہماری ضروریات دین میں سے ہے، اور جو اس کا قائل نہیں ہے اس کے اسلام پر جو ہے وہ حرف آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بوہریوں کا امام اور ان کے جانشین سب غائب ہیں، اور بوہریوں کا اہم ترین اصول عقیدہ جو دائی ہیں وہ امام کے حکم سے ان کے جانشین بنتے ہیں۔ ان کی پہلی دینی کتاب قرآن ہے، صرف دائی ہی قرآن کے باطن تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ حدیث و سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے منابع دین میں شامل ہیں۔ بوہر خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں اور مفہوم خدا نہایت مجرد اور دراز ذہن ہے۔ بوہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء اور اپنے دائی کو رسول کی صلاحیتوں کا حامل جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ دینی فرائض میں جو ہے بوہریوں کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی مودت و محبت دین کا رکن ہے۔ یہ لوگ
یہ لوگ جو ہے وہ قسم میثاق میں جس پر تمام بحر متفق ہیں، کہتے ہیں کہ صدق کے دل سے امام ابو القاسم امیر المومنین جو تمہارے امام ہیں پیروی کریں۔ ان کے فرائض پنجگانہ اس طرح ہیں کہ اذان ان کی اذان شیعہ اثنا عشری کی طرح ہے، لیکن وضو کا طریقہ اہل سنت کی طرح ہے۔ بحر نماز کے دوران ہاتھ کھلے رکھتے ہیں، نماز کے لیے ان کا لباس مخصوص ہوتا ہے۔ یہ لوگ 3 وقت میں نماز پڑھتے ہیں، اور ہر نماز کے اختتام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب سیدہ علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے 21 اماموں کا نام لیتے ہیں جو ان کے امام چلے آ رہے ہیں۔ بحر نماز جمعہ کے بالکل قائل نہیں ہیں۔ ان کی دعاؤں کی کتاب کا نام صحیفۃ الصلاۃ ہے۔ بحریوں کے نزدیک شفاعت کا نہایت اہم مقام ہے۔ زکوٰۃ بحرے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ان پر 6 طرح کی زکوٰۃیں واجب ہیں جو آپ کی خدمت میں بتاتا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ زکوٰۃ صلوات، اس کی مقدار 4 آنے ہیں اور ہر فرد پر جو ہے وہ واجب ہے نماز کی زکوٰۃ۔ دوسری ہے زکوٰۃ فطرہ، اس کی مقدار بھی 4 آنے ہے۔ اور تیسری زکوٰۃ حق النفس ہے، یہ زکوٰۃ عروج ارواح اموات ہے جس کی مقدار 119 روپے ہے۔ یہ یعنی نفس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ یعنی ہمارا نفس یعنی اوپر جاتا ہے اور اس کے اندر بلندی اور درجات آتے ہیں، اس کی وہ ایک زکوٰۃ انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ حق نکاح، یہ زکوٰۃ حق ازدواج کے طور پر ادا کی جاتی ہے، اس کی مقدار 11 روپے ہے۔ پانچویں زکوٰۃ زکوٰۃ سلامی، سیدنا یہ دائی مطلق کے لیے نقدی تحفے ہیں، یہ ان کے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ دعوت، چھٹی زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ دعوت کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ادا کی جاتی ہے اور 3 طرح کی ہے۔ نمبر 1 آمدنی پر ٹیکس جو کہ تاجروں سے لی جاتی ہے۔ دوسرا خمس جو کہ متوقع آمدنی کا 1/5 حصہ ہوتی ہے، جیسے وراثت میں ملنے والے اموال۔ اسی طرح تیسرا جو ہے وہ لوگ جو بیماری کی وجہ سے نماز روزہ ادا نہیں کر سکتے، ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ 7 نظر مقام، یہ ان کا وہ ایک ہے۔ امام غائب کے نظر کے لیے جو پیسہ رکھا جاتا ہے یہ اسے کہتے ہیں۔ روزہ جو ہے بحریوں کا روزہ 30 دنوں کا ماہ رمضان میں ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہر مہینے کی پہلی اور آخری تاریخ میں ہر 5 شنبہ کو بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر مہینے کے بس 4 شنبہ کو بھی روزہ رکھتے ہیں، اور روزے اہل سنت سے چند روز قبل شروع کر کے چند روز پہلے ہی جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ حج و زیارات، بحریوں کے نزدیک استطاعت رکھنے والوں پر حج واجب ہے، اور اس فریضے کے لیے ضروری ہے کہ قسم میثاق کھائی جائے۔ یہ لوگ مکہ کے علاوہ کربلا کی زیارت کو بھی جاتے ہیں، اور کچھ لوگ نجف اور قاہرہ بھی جاتے ہیں۔ ہندوستان میں بحریوں کے مشہور زیارت گاہیں احمد آباد، سورت، جام نگر، مانڈوری، جین اور برہان پور میں موجود ہیں۔ بحریوں کے مشاہد اور اولیاء میں ان مقامات کا نام لیا جا سکتا ہے: مقبرہ جند آبادی بمبئی اور مقبرہ نتابائی، مقبرہ مولانا وحید بائی، مقبرہ مولانا نور الدین بمبئی۔ بحروں کے نزدیک محرم کے تابوتوں اور تعزیوں کے لیے نظر کرنا شرک ہے، لیکن ان کے نزدیک اولیاء خدا کے مزارات پر نظر کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ وہ اور بھی نظرات کے جو ہیں وہ قائل ہیں، جیسے معین دنوں میں نظر کا روزہ رکھنا، بعض دعائیں بار بار پڑھنا، کھانا کھانا، مذہبی مقامات پر تعمیر کرنا اور ان کو وقف کرنا۔ بحرے جو ہیں وہ عہد اولیاء کی بنا پر جہاد ان کو واجب سمجھتے ہیں، اور جہاد ہر زمانے میں جب بھی امام یا دائی ضروری سمجھے واجب ہے، اور اس میں سے خلوص سے شرکت کرنی چاہیے۔ حشر و نشر کے متعلق بحریوں کا جو ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ حشر و نشر قیامت کے بارے میں فاطمیوں کے عقائد کے وہ تابع ہیں۔ سعادت کی واحد راہ امام کی پیروی ہے۔ موت کے بعد بھی سعادت کی راہ جاری رہتی ہے، یہاں تک کہ مومن بحرہ خدا سے جا ملتا ہے اور وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ اس بنا پر نیک بحرے کی روح موت کے بعد اس کے نفس سے جو ابھی دنیا میں نزدیک ہوتی ہے، اس طرح زندہ شخص کو خیر اور شر کا الہام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے تعلیم بھی حاصل جو ہے وہ کرتی ہے۔ یہ بحریوں اور آغا خانیوں کے درمیان جو ہے وہ قائد ہے، ان کا جو ہے وہ فرق ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا، اور اس میں آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے شیعہ اثنا عشری کے اندر بھی ان کی طرف سے جو آ گئی ہیں، جو خرابیاں آج ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر ہے، ان کا شیعہ اثنا عشری کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو باقی ہیں سنی حضرات ہیں، وہ سنیوں کے جو فرقے بھی ہوں، وہ چونکہ ان کو شیعہ ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، چونکہ یہ لوگ ماتم بھی کرتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، باقی سبیلے سارا کچھ کرتے ہیں شیعوں کے ساتھ، اور وہ یہ عقیدے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید شیعوں کے ہیں، اور شیعوں کے ساتھ جو کہ وہ گھل مل گئے ہیں، اس لیے خود شیعہ اثنا عشری نے بھی کچھ عقائد ان سے اپنے ہاں ٹرانسفر جو ہے وہ کر لیے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔